إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد ثنا کبریائی بڑائی لائق ذبح رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار اور پروردگار ہے، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں نکالتا ہے، جو بے جان چیز سے جاندار چیز اور جاندار چیز سے بے جان چیز نکالتا ہے، جو سمندر سے کھارا پانی اٹھا کر اپنے رحم و کرم سے اپنے رحمت سے اپنی بے پایا مخلوق کے اوپر میٹھا پانی برساتا ہے، جو جان اور مال کا مالک ہے، ہم وقت اسی کی تعریف توصیف رکوع سجود نظر نیاز اسی کے نام سے ہو اور وہی حقدار ہے۔ درود و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روز ہدایت کے روشن چراغ بن کر تشریف لائے اور اللہ رب العزت کا حق ادا کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے پایا مخلوق اس دنیا کے اندر ہے، اس کی ان گنت مخلوق، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کے حق رکھے ہیں، کس کو کیا حق دینا ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، حقوق دیے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں وہ مذہب عطا کیا اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے، اگر اس کو اپنایا جائے اور اس پہ چلا جائے تو آپ انسان تو دور جانور کے بھی حق ادا کیے جائیں گے کہ وہ مذہب ہے۔ حالانکہ بہت ہر چیز کا حقوق ہیں۔ میں آج کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کروں۔ اللہ کے بھی حق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حق ہیں۔ مختصر وقت کے اندر اللہ ہمیں مجھے سمجھنے اور سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو بھی اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھائی جاتی ہے، کوئی روزے نہیں رکھوائے جاتے ہیں، کوئی حج نہیں کروایا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے بولتے ہیں کلمہ پڑھو، شہادت کی گواہی دیں۔
پہلے تو ہم کو یہ بہت ضروری ہے سخت سمجھنا، جب تک کہ ہم کلمہ شہادتین کے حقوق سمجھیں گے نہیں تو ہم کسی کے بھی حق نہیں دیں گے دو کلموں کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے یا ایسی کفریہ بات ایمان والے سے بھی نکل جاتی ہے تو اس کو ہی نہیں کہتے چل نماز پڑھ، چل روزے رکھ، چل حج کرنے، کلمہ پڑھ، واپس گواہی دے کلمے کی۔ سوچیں آپ کیوں کہا جاتا ہے ایسا؟ اسی لیے کہ اس کو ہم نے آج جو ہمارے اندر اختلافات ہے، تنازعات ہے، وجوہات یہ کہ ہم نے اس کلمہ شہادتیں جو دی ہے ان کو حق ادا نہیں کیا۔ جب اس کا حق ادا کریں گے آپ تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہے، ہر چیز کے اندر۔ تو آئیے میں انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صاحب سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانا جائے۔ سب سے پہلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے، گواہی دی جائے کہ آپ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری اس شخص کے لیے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے جو مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا۔ 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے جو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا، معجزات دیکھے، اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا۔ آج ہم اللہ اکبر 7 مرتبہ مستحق ہیں اس خوشخبری کے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایمان لایا۔ بہت بہترین حدیث ہے میرے محترم بزرگ دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ اور بندگی کرنے والا کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کو کچھ حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ سورہ اسراء کی ہے یاد۔ بندہ کہے گا اپنے بندے کو، بہت پیارا لفظ ہے عبد، بندہ، تو بندہ بہت پیارا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مخاطب کر کے اپنے بندے، اللہ کی بندگی، بندہ بن جانا معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے بندے بننا معمولی بات نہیں آتی تھی۔ کتنے وبال ہیں اس کو خالی کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، خالی اتنا کہنے پر اللہ کا بندہ کہے کہ دیکھو آپ سچے دل سے اور جمنے کی بات، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور جم جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ مانے ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی ہم کریں گے نہیں۔ کتنی مصیبتیں آئیں، 13 سال اللہ کی بندگی ہی کروائی ہم کہ پہلے تو بندے ہو، اللہ کو پہچان ہو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ کہہ گئے، اس لیے اللہ کے رسول کہتی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ بخاری شریف کی حدیث۔ یہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر، اس سے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا ہر انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور ہماری اطاعت کرو، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حق مانو۔ یہ ماننا معمولی بات نہیں ہے، آپ سمجھ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ بلال سے پوچھ کے دیکھو کیسے مانا، سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے دیکھو کیسے مانا۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا ہوا؟ قوم پوری کے پوری دشمن بن گیا۔ اس لیے آج یہ کلمے کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلمہ طیبہ کو، کلمہ شہادتین کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج۔ جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں کوئی عبادت کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ عادت ہے، اس کلمے کو بہت غور اور فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے ان دونوں پر، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کو بلایا جائے گا اور حد نگاہ اس کی نگاہ جہاں تک رہے گی وہاں تک اس کے گناہوں کے انبار رہیں گے، گناہوں کے انبار رہیں گے۔ اللہ پوچھے گا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟
کہاں سے نیکی نظر آ رہی ہے؟ یہاں تو حد نگاہ کہاں جو میدان ہوگا اس میں حد نگاہ کتنی دور جاتی ہے؟ یہاں تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اللہ کہے گا چٹھی لے گا، یعنی پتہ چٹھی لے گا، رکھو اس کو ترازو کے اندر. تو وہ بندہ کہے گا کہ اتنی مطلب انبار لگے ہوئے رجسٹر ہوئے چٹھی سے کیا فائدہ؟ اللہ کہے گا رکھ اس کو، سارے گناہ اڑ جائیں گے اور یہ پلہ بھاری ہو جائے گا. بندہ بھی بتایا جائے گا اس میں کیا ہے. بولا لا الہ الا اللہ. تو سچے دل سے کہاں کرو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. معمولی نہیں ہے کلمہ، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ معمولی مت سمجھیں. آپ زمین آسمان جس تک گناہ لے کے آؤ گے اللہ اپنی جس کی رحمت سے معاف کر دیں. شرک والے کو معاف نہیں کرے. کلمے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی نماز نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، 13 سال تک مار کھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 23 سال میں 13 سال تک یہی سمجھایا کہ اللہ کون ہے نا. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ کہ اللہ کا بندہ اس کا رسول مانے. دوسرا آپ کا حق یہ کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے. یہ کلمے کا دوسرا جز بتا رہا ہوں آپ کو میں، جو آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں. یہ بات ہم خالی منہ زبانی کرتے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول پر ہمارا جس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے ہمارا ایمان نہیں. ہم یاد رکھیں، آپ جس طریقے سے ہونا چاہیے حق ہے اس طریقے حق ہم دے نہیں رہے. اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. خطبہ مسئولہ ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں. خطبہ مسئولہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں 2 آیتیں تو مسلمانوں کو ڈرا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر آیا یا ایھا الناس، ہے نا، اللہ سے ڈرو. 2 مرتبہ تو مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے. اور یاد رکھنا کافروں کو تو کہرا عذاب ہے، ایکرا، اور مسلمانوں کو دوہرا عذاب ہے. کیونکہ جان کر تم نے انجان بنے تھے، تم سب جانتے تھے اللہ کے حقوق کیا ہے، رسول اللہ کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا، تمہیں معلوم تھی، تمہیں سب کچھ معلوم تھا. اس لیے ہمیں کلمے کا خوب جاننے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں سے. تو آپ کی تعظیم اور توفیق کرنا امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حق یہ کہ آپ کی عزت کی جائے اور دل جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے. آج کیسے احترام کیا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں؟ آج کیسے احترام کیا جائے؟ جب بھی آپ کی بات بتائی جائے، آپ کی سنت بتائی جائے، اس پہ اسی وقت مان لیا جائے اور پھر مان کر اس پہ عمل کیا جائے. کیا ہم مانتے ہیں اس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. ماننا تو دور کی بات، ہم اللہ کے عذاب اور عقاب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا. کس نے ڈرایا؟ یہ اللہ کے رسول نے ڈرایا نا. اللہ اس شخص کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ہے ڈر ہم کو جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ کے علاوہ بغیر رحمت کے جنت میں جایا بھی نہیں جائے گا. اللہ اس کو اس روز رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو نہیں دیکھے گا؟ جس نے ٹخنے کے نیچے پینٹ پہنی. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم کو کہیں کہ پینٹ ٹخنوں کے نیچے مت پہنو، اور اگر ہم پہنتے ہیں تو بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہم نے؟ عزت احترام کیا؟ نہیں کیا. تو پھر ہمارا کلمہ درست ہوا؟ نماز روزے چھوڑیے، آپ پہلے تو کلمہ درست کیجیے. آپ کا کلمے کو صحیح مفہوم سمجھا ہی نہیں آپ. اس لیے بار بار دہرایا جائے، کلمے کو دہرایا جائے. شہادتین بولتے ہیں. تو آپ نے گواہی دی، کسی نے زبردستی نہیں کرا ہے. کسی نے زبردستی آپ کو نہیں کہا کہ آپ گواہی دیں. آپ نے خود گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق، رکوع سجود کے لائق، اگر نظر نیاز کے لائق. اللہ آپ نے گواہی دی اور پھر گواہی دی کہ ہم اللہ ایک اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو پھر آپ اب اپنی من مرضی چلا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کو آپ نے مانا کب مانا بتائیں؟ کوئی شخص
فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، ظہر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی نہیں پڑھ رہا، مغرب کی پڑھ رہا ہے، تو یہ مانا کب رب؟ کب رب مانا؟ من کو رب مانا ہے آپ نے، تو آپ نے اپنی مرضی چلائی ہے. اور کلمہ اگر آپ نے سچے دل سے پڑھا ہوتا، اس کے معنی اور مفہوم سمجھے تو اپنی مرضی نہیں چلاتے، اب ہرگز اپنی مرضی نہیں چلاتے. تو کلمے کو درست کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگ دوستوں. اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں. مدد کیسے کرتے ہیں؟ جو دین آپ لائے ہیں اس کی مدد کرنی ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کے اوپر مذاق کیا جا رہا ہے، رسول صاحب کی سنتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تنگ کسی جا رہی ہے. اب ان کی مدد کرنی ہے، ان کی دفاع کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے. کوئی یہ کہہ رہا اس طریقے سے، تو آپ کو اس طریقے سے کہنا ہے. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، آپ یاد رکھیں. وہ اپنے بندوں سے کام لے لے گا کسی سے، اگر آپ نہیں کرو گے تو دوسری کو. یہ بات آپ یاد رکھیں. تیسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا. تیسرا حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ سے محبت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین باتیں ایسی جس شخص میں موجود ہو وہ اس نے ذریعہ ایمان کا عزت، لذت اور مٹھاس پا لی. اللہ کے اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ اس کے رسول سے ہو. یہاں بھی ہم فیل ہیں، یہاں بھی ہم فیل. شادی دیکھ لو، موت دیکھ لو، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لو، کیا اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہے؟ آج ہمارے سارا معاشرہ ہم نہیں. میں اگر چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ ماننے والا ہوں، میں کوئی خرافات نہیں کرتا ہوں، چلو، لیکن ایسی محفل میں بیٹھتا ہوں جہاں اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا تو مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے. مجھے معلوم ہے. ہاں، آپ کی اگر کوئی بے عزتی کرے تو آپ مجلس میں نہیں بیٹھتے، چھوڑ دے تو مجھے یار میری کوئی بے عزتی کر رہا ہے، میں کیسے بیٹھوں گا؟ اپنی عزت اتنی پیاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کی دھجے بھی جا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی نماز پہ نہیں جا رہا، گھوم رہے اور پھر رہے ہیں. یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ تمہیں کوئی فکر نہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، ہمیں سنت و جماعت ہے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا مجھے بتائیں آپ. تو آپ کلمہ درست کریے، آپ اپنا کلمہ درست کریے، واپس اس کو ریپیٹ کیجئے. کہاں ہمارے اندر خرابی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 93 پڑھنا، 93 یا 94. صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہجرت نہیں کری مکہ سے مدینہ، مکہ سے مدینہ شریف نہیں گئے. جب فرشتوں نے ان کی جانیں نکالی نا تو فرشتے پوچھ رہے تھے کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے، ہم مجبور تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے. پڑھنا تفسیر جا کے ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے یا ہے؟ اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ وہاں چلے جاتے. نماز نہیں، روزے نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، خالی مکہ سے مدینہ جانا تھا، ان کو ہجرت کرنی تھی. مکہ کے مدینہ شریف کے اندر ریاست کام ہو چکی تھی، صرف وہاں سے وہاں گئے نہیں ہوئے. فرشتے کیا کہہ رہے پھر؟ جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. وسعت مسیرہ، تمہارے لیے ٹھکانہ جنت ہے. آج کتنی باتیں آج ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، صرف وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. درست کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ایمان کو. نہیں قبول کیا گیا، فرشتوں نے ان کو جہنم کی بشارت سنا دی. سوچے میں نے محترم. اور اللہ کے رسول صاحب کی دوسرا محبت کا یہ ذریعہ ہے کہ ان کے ماں باپ سے، بہن بھائی سے، رشتہ داروں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صاحب سے. ورنہ مومن ہی نہیں، اللہ کے تو مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ. اب کیسے محبت کا معیار کرے کیا جائے؟ بتا، معیار کیسے سمجھو گے آپ محبت کا؟
کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کسی کے ماں باپ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، اس گھر کے اندر رہ رہا، آپ یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، گھر سے نکلنا پڑ جائے گا. اب وہاں معیار ہے آپ کا، آپ نے کلمہ شہادت تو پڑھا ہے، اب معیار ہے آپ کا کہ آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے وہ. اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح دے کہ جو بھی ہو، جو بھی کچھ بھی ہو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، بس یہ کلمہ کا نام آپ کا ایمان ہے، آپ کے اندر آپ مومن ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو. اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قرآن کی آیتیں ہیں یہ، پڑھو ان کی تفسیر پڑھو میرے محترم بزرگوں، قرآن کی آیتیں ہیں صاف واضح، اس میں کوئی لاگ ڈپٹ نہیں ہے. ایک صحابی رسول آتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت اتار قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، بس اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ ہے معیار میرے محترم بزرگوں دوستوں جو آج ہم نے پیچھے ڈال رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 چوتھا حق ہے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. یہ کلمے کا دوسرا جز بتا رہا ہوں میں، آپ نے جو محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، آپ نے خود مانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تو آپ نے اقرار کیا ہے. امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ کہ زندگی ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. آج نماز حنفی ملے گی، حنفی شافی ملے گی، مالکی ملے گی، حنبلی ملے گی، سب ملے گی، محمد ہی نہیں ملے گا. اصل تو حق ان کا دینا تھا نا. کس کو بنایا اس بات؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے بھیجا نا. ہم کو تو کلمہ ہی ہم نے وہ پڑھا، ہم تو ان کی پیروی کریں گے. یہاں تک ایک کلپ آیا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، ہمارے علماء سوء کیسے ہیں یہ. وہ شخص کہتا ہے عالم کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پورا دین مکمل بیان نہیں کیا، تفصیلی بیان کیا. قرآن حدیث کے اندر پورا مکمل دین نہیں ہے تفسیر کے ساتھ. ابو حنیفہ نے مکمل کیا. یہ بات کتنی خطرناک بات کہی دی گئی تھی، اور پھر بھی آج وہ شرکل میں ہیں علماء. آپ بتائیے یہ بات کتنی بڑی خطرناک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کے شہادت دی ہے کہ لوگ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا، اور اللہ نے قرآن کے آیت بھی کہہ دیا ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. وہ کہہ رہا تفسیر بیان نہیں کرتی، یعنی ابو حنیفہ آنے کے بعد تفسیر پوری، نمازیں پوری ہوئی، زکوٰۃ پوری ہوئی، حج پورے ہوئے، بتا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کچھ بھی کر کے نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا کے نہیں گئے. کیا امت مسلمہ کے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کتنا بڑا برین لگایا جا رہا ہے؟ ہم اٹھیں گے نہیں اس بات کے لیے، کھڑے نہیں ہوں گے، خاموشی اختیار کریں گے، ہم کمنٹس نہیں کریں گے اس کے اوپر کہ اس نے غلط کیا ہے جو بھی کہا، لیکن پھر بھی آپ کو بد اخلاق کہا جائے گا. سوچے میرے محترم، غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا جائے. اور آپ کا 5واں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. 6واں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافی مسائل میں فیصلہ ماننا. جب بھی کوئی اختلافات آپ کے اندر آ جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کو مان لینا چاہیے بغیر چوں اور چرا کے. یہ حق ہے آپ علیہ السلام کا. اور کلمے کا دوسرا جز ہے. اس لیے آج ہم کو درست ہے کلمے کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح کرنے کی. اس لیے تو گناہ ہو رہے ہیں، اسی لیے تو ہم کوتاہی ہو رہی ہے. آج کئی رشتہ دار رب بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی نفس رب بنی بیٹھی ہے، کئی حکومت رب بنی بیٹھی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھنا تھا. بات کسی اور کی مانی جا رہی ہے اور کلمہ کچھ اور پڑھنا تھا. تو میرے محترم بزرگوں کو بہت سخت ضرورت ہے.
ساتواں آپ کا حق ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. جب بھی قرآن حدیث کی بات آپ کو بتا دی جائے تو آپ بغیر چوہے چرا کے مان لیں. ہاں ایک بات ہے، جب آپ کو کوئی حدیث بتا دی جائے تو اس وقت آپ کو ماننی ہے، بعد میں دیکھ لیں کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ من گھڑت ہے کیا. لیکن اس وقت کوئی کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے اور آپ نے ذرا بھی چوں چرا کی تو آپ نے کلمے دوسرے کا جز صحیح مانا نہیں. اور دیکھیں آپ توحید کی 3 قسمیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. اس کے اندر کسی نے شریک کر دیا تو اللہ کے ساتھ شرک باللہ ہو جائے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اس کے اندر کسی نے شرک کسی کو اور ملا دیا تو آپ نے رسالت کے اندر شرک کر دیا. شرک میں رسالت ہو جائے گا آپ کے ساتھ. اس لیے کلمے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ کلمہ صحیح کر لیں گے اور کلمے کے معنی اور مفہوم صحیح کر لیں گے پھر آپ عبادت کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ. پھر آپ ایک سجدہ کریں گے تو رب کے وہاں قبول ہوگا. اور 1000 سجدے کر دو گے آپ اس کلمے اور معنی کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے تو کھڈے کر کے تھک جاؤ گے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان حدیث ہے کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی میری امت کے اندر. معمولی بات نہیں، حدیث ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں. کبھی غور و تدبر کیا آپ لوگوں نے، ہم نے کہ ہم کس گروہ کے اندر شامل ہیں؟ کبھی ہم نے مطلب سوچا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں، کہ من گھڑت باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ کبھی تحقیق کیا آپ نے اس بارے میں؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں بہت سخت ضرورت ہے آج ہم کو سننے کی. 8واں آپ کا یہ کہ آپ کے ساتھ بہت ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے ساتھ درود شریف پڑھا جائے. اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خصوصی جمعہ کے دن خصوصی آپ کو مطلب درود و سلام پڑھنا آپ علیہ السلام. یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حق کا حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب امتی کا. بہت احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر بہت احسان ہے. حق ادا نہیں کیا جا سکتا، نہ اللہ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. آج ہم یہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ان کی دعائیں، ان کی محنت ہے میرے محترم بزرگ دوستوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کون اپنی بیٹی کو طلاق دلوائے؟ بتائیں کہ آپ کو عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ والی زندگی گزار دیں، لیکن نہیں. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تو مصلح پہ ہوتے اور دین کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے اور جہاد میں ہوتے. آج ہم تو ہمارے مصلح دور بستروں پہ ہوتے ہیں، صدر بستروں پہ ہوتی ہے ہماری. یہ کون سا دعویٰ اور کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہے میرے محترم بزرگ دوستوں؟ کہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کلمے شہادتین کو، اسی پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. نماز روزے زکات تو بات کی بات ہے، ساری زندگی ہمیں پہلے تو اس کو درست کیا جائے. کلمے شہادتین کو جا کے لوگوں کے اندر کلمہ درست کیا جائے. کلمے کا معنی مفہوم اگر ہم نے نہیں سمجھا ہے تو پھر تمہاری نماز روزے زکات حج منہ پہ مار دی جائے گی. پہاڑ جیسے عمل لے کے آئیں گے، پہاڑ جیسے عمل ریزہ کر کے اڑا دے گا اللہ رب العزت. یہ وہی تو ہوں گے. کیا ہم کو معلوم نہیں ہے؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام فویل للمصلین. اس چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے معنی مفہوم سمجھے آپ. دیر نبی تمہیں بتاتے دین کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ بتائیے. اس میں یہ بھی ہے کہ خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کی. نماز پڑھنے والوں کی خرابی، جو نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خوشی اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے لیے خرابی. تو ہمیں غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگ دوستوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی حقوق اللہ کے ہیں، اللہ کے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، امت کے ہوں، ماں باپ کے ہوں، بیوی کے ہوں، بچوں کے ہوں، ان کو حق کو صحیح حد تک موت سے پہلے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.